السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ریئیکشن ویڈیو پنجابی ریل ٹی وی چڑھ دے پنجاب کے بہترین وہ ریئیکشن کرتے ہیں، اور جو اصل میں جو ریئل میں یہ ویڈیو ہے، جو انٹرنیشنل ویلاگر نے بڑی زبردست ایک سٹوری بنائی ہے بیسڈ آن ٹرو ریئلٹی، اور اس کو ریئیکٹ کیا کہ پنجابی ریل ٹی وی نے، اور ہم اس کی ریئیکشن ویڈیو کر رہے ہیں۔ جے ایف تھنڈر بلاک 3 17 جے ایف 17 تھنڈر بلاک 3 کی جو کہ حالیہ اس کی جو شہرت ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، جو جھنڈے گاڑے ہیں، جو اس نے اپنا ایک نام کمایا ہے، پاکستان کا خود ساختہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈیجنس ایئر کرافٹ، ملٹی رول ایئر کرافٹ، جو منورنگ میں، اپنے وارفیئر میں، نیویگیشن میں، الیکٹرانکس ویپن سسٹم میں اور سیٹلائٹ ویپن سسٹم میں اس کا ایک اپنا ایک منفرد مقام ہے، اور دبئی ایئر شو میں ثابت کیا۔ اور یہاں پر یہ سرمیت سنگھ اس کو بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ولاگر، چونکہ جب انٹرنیشنل ولاگر کوئی سٹوری بناتا ہے، جب وہ سٹوری بنا کر اس کو آن ایئر کرتا ہے، اس کی ایک اپنی ریالٹی ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، تو پھر انڈین بھی اتنی جلدی سے قائل نہیں ہوتے۔ لیکن پنجاب، چونکہ پنجاب چڑھدا پنجاب اور لہندہ پنجاب ایک ہی ہے، اور یہ جو بات کریں گے یہ بیس پر مبنی ہوتی ہے، اور سچائی کو لیتے ہیں اور فیک فالس نیوز نہیں بناتے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ اور مجھے بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، پسند ہے۔ آپ بھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دونوں کو۔ ناظرین، بڑھتے اپنے موضوع کی طرف۔ جے ایف 17 بلاک 3 دبئی میں ایئر شو میں اس نے ایک اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ پوری انٹرنیشنل جو ایرو انڈسٹری ہے اس میں ایک تہلکہ سا مچا کے رکھ دیا اور سمیش کر دیا سستا ملٹی رول ایئر کرافٹ، جو کہ اپنی نیویگیشن سسٹم میں اور دور سے، یعنی دور سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا، یہ بڑا ایک خوف ہے، اور یہ ایک بڑا ایک سائیکو پرابلم بن گیا انٹرنیشنل۔ جو بھی انگیز یا چیلنج کرے گا وہ پھر شاید اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ کے اس کے ویپن جو میزائل ہے وہ اس کے کرافٹ کو آ کے لگتا ہے۔ دنیا F-16 اور اس کے بعد پھر رافیل، یہ تو دنیا میں پہلے ہی موجود تھے، لیکن اب یہ سب کچھ خطرات انٹرنیشنلی جو بڑھ گئے ہیں کہ ہواؤں کی بادشاہت، ہواؤں پہ جو حکومت کرنی ہے، اس میں ایئر سپیریورٹی جو لینی ہے، اس پہ آپ کو مسلسل جہد، محنت اور لگن، اور اس میں نت نئی ٹیکنالوجی کا جو حصول ہے، اس کو جو پلانٹ ہے، اور یہ اس کا ایک زبردست شاہکار ہے، پاکستان اور چائنا کا منفرد جوائنٹ وینچر۔ لیکن بہت کچھ اب انٹرنیشنل بلاگر خود بتا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ خود ساختہ ٹیکنالوجی خود بنائی، بہت سارے اس میں سسٹم جو ہے وہ خود سے کریٹ کیے ہیں، بہت سارا اس میں جو اس ایرو انڈسٹری کے حوالے سے ہے، نے کہا جی یہ خود اس کا خود ساختہ پاکستان کا اپنا ہے۔ تو پاکستانیوں کو بلا شبہ فخر ہونا چاہیے، پاکستان کو اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بہترین ملٹی رول مینوورنگ کوالٹی، ویپن ڈیلیوری، ویپن سسٹم، ریڈار، نیویگیشن اور ریورس، اور پھر جیمر، بہت کچھ ہے جو کہ یہاں ایک ویڈیو سے نہیں ہوگا یہ مسئلہ، یہ ہم بتاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائے بگائے اس کے بارے میں مزید مفید معلومات دیتے رہیں گے کہ پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند پاکستانیوں کو ہونا چاہیے، اور ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان نے وہ سنگ میل حاصل کر لی ہے، اور بیک دا ڈور بہت سارے اس دبئی ایئر شو کے بعد جو کانٹریکٹ ملے ہیں، جو معاہدے ہوئے ہیں، وہ الگ سے ہیں، اور وہ بھی اس ویڈیو میں سرمیت سنگھ اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل بلاگر ہے وہ بڑی کلیئرلی بتا رہا ہے۔ تو آپ یہاں ناظرین، میں اسی لیے آواز چھوڑ دی ہے تاکہ آپ انگریزی میں وہ سن سکیں، اور انگریز کے منہ سے خود سن سکیں کہ پاکستان نے کس طرح سے یہ ملٹی لوڈ ویپن جو ایئر کرافٹ بنایا ہے۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جنہ بھی سجنا نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، چینل سبسکرائب کر لو، کیونکہ تسی چینل سبسکرائب نہیں کرتے، مینوں پتا میرے کو سارا ڈاٹا شو ہو جاتا ڈیش بورڈ دے وچ، ٹھیک ہے۔ سو ویڈیو ویکھ کے تسی چل جاندے پر سبسکرائب نہیں کرتے، یہ گل تاں ماڑی ہے نا سجنو۔ سو جسٹ میک شیور یو ہٹ دیٹ سبسکرائب۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس اسٹارٹ۔ 17 Thunder Block 3 touched down at Dubai Air Show 2025. Defense analysts from 47 countries stopped in their tracks. This wasn't another aircraft showcase. This was a rival air forces circled the static display with cameras, trying to decode what makes this fighter jet punch far above its weight class. Export deals worth billions were signed behind closed doors, and suddenly, the question wasn't whether the JF-17 could compete with global giants, it was whether anyone could afford to ignore it. If you haven't subscribed yet, hit that button now, because what we're revealing today will change everything you thought you knew about modern air superiority. Thunder's silent technological revolution. The JF-17,
Thunder Block 3 arrived at Dubai with something most attendees didn't expect: a fully operational, active, electronically scanned array radar system that costs one-tenth of what Western competitors charge. KLJ-7A AESA radar can track 15 targets simultaneously while engaging 4, with a detection range exceeding 170 kilometers for fighter-sized aircraft. Defense contractors wasn't just the capability, it was the price. Pakistan Aeronautical Complex achieved what Lockheed Martin spends billions on for a fraction of the cost. The radar's processing speed handles 1,000 pulse repetition frequencies per second, making it nearly impossible to jam using conventional electronic warfare tactics. Chinese and Turkish engineers who examined the system walked away with one conclusion: Pakistan had cracked the code on affordable, cutting-edge avionics. But here's what nobody saw coming: the real game changer wasn't the radar itself. The weapons integration nobody expected. Mounted beneath the JF-17's wings at Dubai was a weapons loadout that made veteran fighter pilots do double takes. The PL-15 Beyond Visual Range missile, with a documented kill range of 300 kilometers, sat alongside the MAR-1 anti-radiation missile, capable of hunting down enemy radar installations from 100 kilometers away. The aircraft demonstrated compatibility with 17 different weapon systems, from laser-guided bombs to cruise missiles, all integrated into a single airframe weighing just 6,500 kilograms empty. अच्छा देखो, एक ये कोई फॉरेनर यूट्यूबर है जिन्हें JF-17 ਦੇ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। Compare that to the F-16, which weighs 8,570 kilograms empty, yet carries fewer weapons categories. The Thunder's hardpoints can bear 3,800 kilograms of external stores, while maintaining a thrust-to-weight ratio of 0.95, meaning it can outturn heavier opponents in dogfights. Pakistan revealed the aircraft has successfully test-fired the Ra'ad-2 cruise missile, giving it standoff strike capability against targets 600 kilometers away. Yet the weapons everyone photographed weren't the real story. The cockpit technology was. Pilot interface, redefining combat standards. Step inside the JF-17 Block 3 cockpit, and you're greeted by 3 high-resolution, multifunctional displays that would look at home in aircraft, costing triple the price. The helmet-mounted display system projects critical flight data, targeting information, and threat warnings directly onto the pilot's visor, allowing weapon engagement simply by looking at a target. This isn't borrowed technology. It's indigenously developed by Pakistan's defense industry in collaboration. ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ. Collaboration with Chinese partners, then refined through actual combat experience. With hands on throttle and stick configuration means pilots can execute 90% of combat functions without removing hands from primary controls, reducing reaction time by 2.3 seconds in simulated engagements. At Mach 1.6 speeds, those seconds translate to 1.2 kilometers of airspace, often the difference between intercepting a threat or watching it penetrate your defenses. The digital flight control system processes 60 commands per second, making the aircraft respond to pilot inputs faster than human reflexes can perceive. But while everyone focused on what pilots could see, they missed what the aircraft could survive. Survivability features, breaking convention. The JF-17 Thunder Block 3 incorporates radar cross-section, reduction features that decrease its detectability by 40% compared to Block 2 variants. Radar-absorbent materials coat critical surfaces, while the intake design minimizes frontal radar signature, techniques borrowed from stealth aircraft development. The digital electronic warfare suite automatically
automatically detects incoming radar signals, classifies threats within zero point 0.8 seconds, and deploys countermeasures without pilot intervention. During live fire exercises in Pakistan, the system demonstrated a 94% success rate against simulated surface-to-air missile attacks. The aircraft carries an internal chaff and flare dispenser system with 120 cartridges, programmable to release in patterns specific to different threat types. What defense analysts discovered at Dubai is that Pakistan has integrated an Israeli-origin radar warning receiver, reverse-engineered and improved, that provides 360-degree threat coverage with azimuth accuracy within 2 degrees. The engine's infrared suppression system reduces heat signature by 35%. ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ JF-17 ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ Making infrared guided missiles struggle to maintain lock during high G maneuvers. Still, survivability means nothing without the endurance to use it. Operational economics disrupting global markets. Pakistan disclosed at Dubai that the JF-17 Block 3 costs approximately $32 million per unit in current production configurations, less than half what comparable Western fighters demand. The operational cost per flight hour sits at $3,500, compared to $8,000 for the F-16 and $22,000 for the Eurofighter Typhoon. This Eurofighter Typhoon. अच्छा F-16 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 22,000 ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ. Economic advantage stems from simplified maintenance protocols requiring 12 man-hours of servicing per flight hour versus 18 to 25 for competing platforms. The aircraft's mean time between failures for critical systems exceeds 4,500 flight hours, drastically reducing downtime and maintenance expenses. Pakistan Aeronautical Complex demonstrated a production capacity of 25 aircraft annually, with plans to scale to 35 units by 2027 through the ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਕੇਸ ਸੀਗਾ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ JF-17 ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਧਾਏਗਾ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, $32 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਈ. ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ. Facility expansions already underway. Foreign customers receive comprehensive training packages, spare parts supplies for 3 years, and technology transfer agreements, something Western manufacturers rarely offer. Nigeria reported a 97% availability rate for their JF-17 fleet after 18 months of operations, matching readiness levels achieved by Air Force's operating aircraft, costing 3 times more. These numbers explain why delegations from 14 countries requested detailed briefings, but the combat record sealed the deal. February 27th, validation echoing globally. Operation Swift Retort fundamentally altered international perception of the JF-17 Thunder's combat credibility. On that morning, JF-17s provided combat air patrol, while sister aircraft executed precision strikes against 6 targets across the line of control, achieving direct hits on all objectives without collateral damage. The aircraft's electronic warfare systems successfully jammed Indian ground-based radars, creating a 40-kilometer corridor through which Pakistani formations operated undetected for 8 critical minutes. When Indian Air Force responded with MiG-21s and Su-30 MKIs, JF-17s maintained air superiority, enabling Pakistan to shoot down 2 enemy aircraft while suffering 0 losses. Post-mission analysis revealed that JF-17 pilots achieved radar lock on multiple Indian aircraft, but held fire per rules of engagement, demonstrating both capability and restraint. The aircraft's Link 17 data link system allowed real-time information sharing across the entire formation, creating a networked battlespace advantage that overwhelmed Indian responses. International observers noted that Pakistan employed tactics typically associated with 5th-generation warfare, using a platform categorized as 4th generation plus. Aviation Week
published analysis confirming the JF-17 performed beyond projected parameters, validating Pakistani claims about the aircraft's multi-role effectiveness. At Dubai Air Show 2025, when potential customers asked about combat performance, Pakistan simply presented the February 27th mission data, and the deals began flowing. Because in the defense industry, combat results speak louder than any brochure ever could. The JF-17 Thunderblock 3 didn't just dominate Dubai Air Show 2025. It rewrote the rules of what affordable air power can achieve, from combat-proven systems to export deals reshaping global defense markets. Pakistan has positioned itself as a serious player in aerospace manufacturing. If this breakdown opened your eyes to what modern air superiority really looks like, smash that like button and subscribe.